لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعلها بين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله سيد الشهداء مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج شرا ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب. حضرات سامعین، حسینی لائف وے اور حسینی طریقہ زندگی کے عنوان سے جس سلسلہ عشرہ مجالس کو مسلسل خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس سلسلے کی آج یہ 7ویں مجلس ہے اور محرم کی 6 تاریخ. اپنے عنوان سے متعلق چند ایک باتیں اپنے طالب علمانہ انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ لطف و کرم ہے کہ اس نے ایسے آستانے سے ہمیں جوڑے رکھا ہے کہ جو زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری ہدایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسلام ایک ایسا جامع دین ہے جہاں ناخن کاٹنے سے لے کر اور رات کو بستر پہ جانے تک سارے احکام اس میں بیان کیے گئے. دنیا کے آپ ادیان کو دیکھ لیں، مذہب کو دیکھ لیں اور دنیا کی لائف اسٹائل کو دیکھ لیں اور پھر آ کر اسلام والوں کی طرز زندگی کو دیکھ لیں تو محسوس ہوگا کہ جو باتیں اسلام نے کہی ہیں جتنی گہرائی سے اتنا دوسروں نے زور اس میں نہیں دیا ہے. عام طور سے معاشرے میں اور سماج میں ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لینا عبادت ہے، روزے کا پابند بن جانا عبادت ہے، خمس اور زکوٰۃ وقت پہ نکال دینا عبادت ہے. یہ ساری چیزیں تو وہ عبادت ہیں جو چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر انسان چاہے تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کو اگر چاہ جائے تو وہ عبادت بنا سکتا ہے. ہر انسان صبح کو اٹھتا ہے، سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ جاتا ہے ہاتھ منہ دھلنے کے لیے. اگر نیت قربتاً اللہ کے ساتھ ساتھ وہ وضو کر لے تو پھر یہی اس کا ہاتھ منہ دھلنا بھی عبادت ہو جائے گا. ہر انسان لباس صاف کرتا ہے گندگی سے تاکہ صاف ستھرا لباس پہن کے اپنے لوگوں کے سامنے، چاہنے والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، محلوں میں جا سکے.
اور اگر یہی لباس دھلنے میں یہ نیت کر لے کہ اس لیے لباس دھل رہے ہیں کہ صاف ستھرے لباس پہن کے اللہ کی عبادت کریں گے اور مسجد میں جائیں گے، تو یہ لباس دھلنا بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ گھر میں خواتین کھانا بنایا کرتی ہیں، اگر یہ نیت کر لیں کہ یہ کھانا جو بنایا جا رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، قربت کے لیے، کیونکہ جب یہ ہمارے جسموں میں جائے گا تو جو طاقت پیدا ہوگی اتنی بھرپور طاقت سے اللہ کی عبادت کی جا سکے گی، تو یہ کام بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا۔ کس کس چیز کی مثال دی جائے؟ الغرض یہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پہ جانے تک ہر انسان سوتا ہے، وضو کر کے سو جائے تو سونا عبادت بن جائے گا۔ اور اگر عام انسان کا سونا عبادت ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ بھی انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سو کے مرضی الہی کو کیسے خریدا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہی ہے جو زندگی کے 24 گھنٹے میں روزانہ روزمرہ کے تمام لمحات میں ایمان کا خیال رکھے، چند لمحوں کے لیے نہیں کہ بس نماز کا وقت ہوا ہے تو مومن ہے، نہیں، 24 گھنٹہ بازار میں رہے گا تب بھی ایمان اس کے ساتھ رہے گا، راستے میں سفر میں رہے گا، گاڑی چلا رہا ہوگا تب بھی اس کا ایمان اس کے ساتھ رہے گا، غیروں سے بول رہا ہوگا تب بھی ایمان اس کا ساتھ رہے گا، اپنوں کے ساتھ گھر میں ہوگا تب بھی ایمان ساتھ رہے گا، چاہے تو یہ عبادت بنا سکتا ہے۔ اور مومن کاہل نہیں ہوتا ہے، مومن سست نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں مومن بھی ہیں، نہ گھر سے تجارت پہ جا رہے ہیں نہ گھر سے کام پہ جا رہے ہیں اور گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ مومن سست نہیں ہوتا ہے۔ مومن کے لیے دیکھیں 2 طرح کے مومن ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک وہ مومن ہوتے ہیں جو ہم مائک لے کر آ کے کہتے ہیں تمام مومنوں سے گزارش ہے کہ مجلس میں تشریف لے آئیں، ایک یہ مومن، اور ایک مومن کو جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنین تو وہ ہیں، صرف اور صرف مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جاتا ہے تو ان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، وہ مومن ہے۔ تو اللہ کا نام لیا جائے اور خوف الہی ہر انسان کے دل میں آ جائے، اور اسی آیت میں آگے بڑھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ مجالس سن رہے ہیں، آیت پہ آیت پڑھی جا رہی، روایت پہ روایت پڑھی جا رہی، اگر ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم میں ویسے ہی رہ جائیں گے تو آپ سب کو غور کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک رخ کی طرف لے جا رہا ہوں، مومن وہ ہے جو نہ کاہل ہوتا ہے نہ سست ہوتا ہے، مومن ایکٹیو ہوتا ہے، مومن فعال ہوتا ہے۔ اور اس پورے فلسفے کو شاعر انقلاب جناب اقبال صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ جو شخص اتنا سست ہو کہ اذان سن کے گھر کا بستر چھوڑ کے مصلی پہ نہ جا سکے، وہ فرشتوں کی آواز پہ جنت میں جانے کے لائق بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا خوبصورت فلسفہ ہے یہ کہ سست انسان، کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اور واضح کروں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا تو جنت اس کا مقدر نہیں بننے والی ہے۔ جو زندگی کی ساری ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے زندگی کو گزارے گا، جنت ایسے ہی مومن کا مقدر بننے والی ہے۔ پوری دنیا کا درد ہوتا ہے کچھ لوگوں کے دل میں، مگر گھر والوں کا خیال نہیں رہ جاتا ہے۔ گھر والے شکایت کرتے ہیں روزانہ دیر رکھو آتے ہیں، رات میں دن بھر باہر رہتے ہیں، لوگوں سے میٹنگ، اتنے مصروف۔ کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں، گھر والوں کا، فیملی کا اتنا خیال رہتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جن کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داری گھر والوں کی، پڑوسیوں کی، باہر والوں کی، جو حقوق اللہ نے بندوں کے رکھے ہیں، اگر ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ذمہ داری کو نبھایا جا رہا ہے تو علامہ اقبال کے فلسفے میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو حقدار ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اب یہاں سے میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ حسینی لائف میں آج اسی رخ کے اوپر بات ہوگی اور انشاءاللہ یہیں پہ بات تمام ہو جائے گی۔ آپ سب آمادہ ہیں؟ دیکھیے وقت پہ اگر انسان نہیں آتا ہے تو شروع میں 2-4 باتیں
مربوط کرنے کے لیے موضوع سے اس طرح کی کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ آ جائیں تو موضوع کو بالکل رواں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سرکار کا ارشاد گرامی ہے، معراج ہوئی آپ کو، معراج پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور نبی اکرم نے حدیث معراج کے عنوان سے بیان بھی کیا۔ آج ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتب میں حدیث معراج کے عنوان سے بہت ساری، اگر آپ حدیث دیکھیں تو مفصل کتابیں موجود ہیں، اور صرف حدیث معراج کے اوپر ہی اگر پڑھا جائے تو کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں، صرف حدیث معراج اور اس کے نشر و فراز کے اوپر۔ معراج میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، مثلا نبی اکرم نے جب سفر کا آغاز کیا، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، وہیں کا دیکھیے مفہوم ہے، دیکھیے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن آ رہا ہے ذہن میں تو پیش کر رہا ہوں۔ دیکھا فرشتے ہیں جو کچھ کام میں مصروف ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتوں کو تو جو کام ملتا ہے وہ کرتے ہیں، یا آتے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سلسلہ رک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بنا رہے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہمارے آپ مزدوروں کو دیکھیے، کچھ دیر کام کرتے ہیں، دیواریں اٹھائی پھر بیٹھ گئے، کہیں کچھ چائے پی رہے ہیں، کئی باتیں کر رہے ہیں، کہیں پان کھا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے، جس کام پہ لگ گئے لگ گئے۔ تو نبی اکرم کو حیرت ہوئی اور پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ مومن کا جنت میں گھر بنا رہے ہیں، مومن کا جنت میں گھر بنا رہے ہیں، پھر رک کیوں جاتے ہو؟ دیکھیں یہ سب سے پھر رک کیوں جاتے ہو؟ کہا جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے، وہ نیکیاں چھوڑ دیتا ہے تو کام کم پڑ جاتا ہے۔ تو مومن اگر دائمی مومن ہوگا تو فرشتوں کو اذیت نہیں پہنچائے گا اور قسطوں میں اس کا گھر نہیں بنے گا، بلکہ ایک ساتھ اس کا گھر بن جائے گا۔ صلوات علی محمد وعلی انسان کو اس دنیا میں قسطوں پہ رہنے کی اتنی عادت ہوگی، ہر چیز قسط پہ، ہر چیز قسط پہ، کہ جنت میں گھر بھی بنوا رہے تو قسطوں پہ بنوا رہا ہے۔ دنیا کی عادت اس کی وہاں بھی جا رہی ہے، فرشتے بھی اب جو کام کر رہے ہیں اس کا قسطوں میں کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں معراج کی ہیں، معراج کی ہی باتوں میں سے ایک رخ ہے جس کو میں ٹھہر کے پیش کروں گا، اسی پہ گفتگو ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جن لوگوں نے 4 چیزوں کی حفاظت کر لی، جنت ان کا مقدر ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہیں وہ ٹھہر کے سن لیجیے گا۔ 4 چیزوں کی جنہوں نے حفاظت کی، ایمان ان کے پاس، جنت کے حقدار ہو اور اصل مومن ہو۔ حسینی لائف وے میں سنیے کہ اصل دین ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا سکھاتا ہے، اور آپ کہیں گے حسینی لائف وے سے اس کا کیا ربط ہے، تو آپ کو آخری گفتگو میں بھی سمجھ میں آئے گا جب میں خلاصہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا 4 چیزوں کی حفاظت۔ پہلی چیز، جب نامحرموں کے درمیان رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ النظرۃ الاولی لکا، روایت ہے، لوگ کہتے ہیں نا بازار جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، سڑک میں جا رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر ہیں، نگاہ پڑی جاتی ہے، مولوی صاحب کیا کیا جائے؟ نگاہ پڑھنا اور ہے اور نگاہ کا ڈالنا اور ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک نگاہ پڑھنا، نگاہ پڑتی ہے تو وہ اچانک اور فوری ہوتا ہے، لیکن جب نگاہ ڈالا جاتا ہے تو وہ فوری نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کا دل چاہتا ہے۔ پہلی چیز کہ نامحرموں کو دیکھو تو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، یعنی جب نامحرموں کے درمیان رہو تو آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اب ہمارے معاشرے میں مردوں کا سارا زور گھر پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت پردے میں رہے، عورت حجاب کرے، عورت سر پہ چادر ڈالے، عورت برقعے میں رہے، عورت نقاب پہنے۔ اسلام نے جہاں عورت کے اوپر حجاب واجب کیا ہے، وہی مردوں کے اوپر بھی حجاب ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے معاشرے میں چلا۔ اسلام کسی کے حق میں زیادتی نہیں کرتا ہے کہ ایک کے حق کے اوپر زیادہ زور دے دے، اسلام تو دونوں کو بیلنس لے کر چلتا ہے، ایسا نہیں ہے عورت کے اوپر ذاتی۔ عورت سے اگر حجاب کے لیے کہا گیا ہے تو مردوں سے بھی کہا گیا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت فرماؤ۔ اب جو جوان ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں مولوی صاحب وہ آنکھیں پڑ جاتی ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حدیث میں ملتا ہے النظرۃ الاولی لکا، پہلی نگاہ اگر تمہاری اڑ گئی اور کہیں پڑ گئی تو یہ تمہارے حق میں، لکا تمہارے حق میں، یعنی گناہ نہیں ہے۔
وَالنَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَيْهِ، لیکن اگر دوسری نگاہ اس کے بعد پڑی ہے تو تمہارے خلاف ہے. یہ پہلی نگاہ پہ عذاب نہیں ہے، دوسری نگاہ پہ تم عذاب کے حقدار ہو جاؤ گے. اب یہاں سے بھی ہمارا جوان اگر چاہے، اور ہوتا ہے جواز کا پہلو نکال لیتا ہے کہ اچھا حدیث آپ نے سنا دی کہ پہلی نگاہ پہ عذاب نہیں ہے، دوسری نگاہ پہ عذاب ہے، تو اب پہلی ہی نگاہ ہماری ایسی رہے گی کہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ دلوں کے راز سے بات ہے. پہلی نگاہ اگر دوسری نگاہ کا کام کر رہی ہے تو پہلی ہی نگاہ میں آپ عذاب کے حقدار بھی ہو جائیں گے. دوسری نگاہ کا انتظار نہیں ہوگا. یہ تو معاملہ اللہ کا ہے، ادھر ارادہ ہوا ادھر کھاتے میں لکھا جانا شروع ہو گیا. اب جوان بہت پریشان، آج بھی جوان آتے ہیں علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سب کیا کریں، اس عادت سے بچ نہیں پاتے ہیں. ظاہر معاشرے میں رہ رہے ہیں، آفس میں ہیں تو کلیگس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کالج میں ہیں تو اپنے جو کلاس میٹ ہیں ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں ہیں ساتھ میں مل کے ریسرچ کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں تو ساتھ میں، بازار میں جا رہے ہیں. کیسے بچے آدمی؟ ہو نہیں پاتا. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، لیکن میرے موضوع میں آگے یہ بات تو میں کہنا چاہتا ہوں. ایک جوان حسین جمیل خوبصورت خوبرو ایک بزرگ عالم دین کے پاس آیا اور کہتا ہے مول صاحب قبلہ آغا میں یہ کام نہیں کر پاتا، باقی ساری نیکیاں ہو جاتی ہیں. کہا اس لیے کہ تمہارے دل میں خوف نہیں ہے. کہا خوف ہے تبھی تو نماز پڑھتا ہوں، خوف ہے تبھی تو روزے رکھتا ہوں، یا اس کو آج بدل کے کہہ دیجئے حسینی لائف میں خوف ہے تبھی تو عزاداری کرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے تبھی تو کر رہا ہوں. کہا کہ نہیں، خوف الہی نہیں ہے. اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اور تعدیب کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اس کو آمادہ کرنے کے لیے بزرگ عالم دین نے کیا تدبیر نکالی. ایک شیر سے بھرا ہوا پیالہ، دودھ کا پیالہ چھلکتا ہوا بھرا ہوا، ذرا سی گنجائش، اس کے حوالے کر دیا. یہاں سے لے کے وہ راستہ دیکھ رہے ہو، چلتے ہوئے وہاں تک جاؤ، اور وہاں پہ جانے کے بعد جب پہنچو تو وہاں سے واپس آؤ، اور یاد رکھنا اگر اس پیالے سے شیر چھلکا تو وہیں پہ تمہیں مارا جائے گا، وہیں پہ مارا جائے گا. یہ نہیں جب واپس آؤ گے، یعنی گویا ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے پیچھے، جیسے ہی شیر کے قطرے زمین پہ گریں گے پیالے سے نکل کے ویسے ہی تمہیں مارا جائے گا. اب یہ شخص جو جوان تھا یہ پیالے کے اوپر نگاہ جماتا ہوا کہ ادھر ادھر گرنے نہ پائے. کبھی آپ نے گھروں بچوں کو دیکھا ہے؟ اگر گرم چائے سے بھری ہوئی پیالی پکڑا دیجیے تو بچے کتنی حفاظت کے ساتھ چائے لے جاتے ہیں. ایک قطرہ بھی گر گیا تو پیر کی کھال نکل جائے گی، کتنی حفاظت فرماتے ہیں. بس اسی طرح سے جوان شیر کے پیالے کو لے کے چلتا رہا اور واپس آ گیا. کہ شیر کیوں نہیں گرا اس میں سے، دودھ کیوں نہیں چھلکا تمہارے پیالے سے؟ کہ اس لیے کہ جب میں بازار جا رہا تھا تو پورا ٹارگٹ، ہماری پوری نگاہیں بازار میں نہیں تھی بلکہ شیر کے پیالے کے اوپر تھی. کیوں ایسا شیر کے پیالے کے اوپر؟ کہ اس لیے کہ ادھر ادھر دیکھتا تو دودھ گر جاتا اور آپ مجھے مارتے. میں نے پورا فوکس دودھ کے پیالے پہ اس لیے کیا کہ ایک قطرہ بھی دودھ نہ گرنے پائے اور مجھے سزا نہ ملنے پائے. بس عالم دین نے تنبیہ کر دی، عالم دین نے تعدیب کر دی اور اخلاق اس تک پہنچا دیا، نتیجہ اس کے حوالے کر دیا. کہ خوف الہی دل میں ہو تو انسان ایسے بچتا ہے. مولانا کے عذاب کا تمہیں خطرہ رہا، سزا کا خطرہ رہا تو اس طرح نگاہوں کی حفاظت کر رہے تھے. اے کاش اللہ کے عذاب کا خطرہ محسوس کر لو. محمد والے محمد صلی تمہارے دل میں یہ خیال رہے گا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بھی ریئیکشن ہوگا، یہی سزا ملے گی، یہی جزا ملے گی، تو انسان کی نگاہیں نہیں ہٹے گی. اور سب کچھ دنیا میں انسان کو یاد رہتا ہے مگر نہیں یاد رہتا ہے تو خدا نہیں یاد رہتا ہے. پہلا مرحلہ 4 چیزوں کی حفاظت کرنا، نبی نے فرمایا پہلا مرحلہ نامحرموں کے درمیان جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے ایسا انسان جنت کا حقدار ہے اور وہی مومن ہے. دوسرا مرحلہ آپ کو دکھاتا ہوں. جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو.
دسترخوان پہ انسان بیٹھتا کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا یہاں سامنے ہے، ہاتھ یہاں بڑھ سکتا ہے اور کود کود کے ہاتھ ادھر ادھر بڑھایا کرتا ہے. کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ جس غذا کے لیے جان دے رہے ہو اس کا انجام بیت الخلا میں ہے تو کبھی اس طرح سے پریشان نہیں ہوگی. اور انسان کتنا پریشان ہے آج 2 اچھی روٹی کھانے کے لیے، آج 2 اچھے لقمے کھانے کے لیے. کس کو نہیں ستاتا ہے؟ گھر والوں کو ناراض کرتا ہے. نمک زیادہ ہو گیا، روغن زیادہ ہو گیا، نمک کم ہو گیا. بصیرت یہ نہیں ہے. حسین کی مجلس میں آنے کے بعد حسینی لائبریری میں یہی سمجھایا جاتا ہے اگر تم چاہتے ہو سب کچھ تمہارے حساب سے رہے تو تم بھی اس کے حساب کا خیال رکھو. جو حسینی لائبریری میں اتنا نہ سمجھ سکے تو انسان ایک کھانے کے لیے کتنا پریشان. دسترخوان پہ بیٹھو ہاتھوں کی حفاظت فرماؤ. اب 2 بہت اہم چیزیں جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آنکھ کی حفاظت نامحرموں کے درمیان رہو، ہاتھ کی حفاظت دسترخوان پہ رہو. جب دوستوں کے درمیان رہو تو زبان کی حفاظت کرو. انسان کہتا ہے مولوی صاحب وہ تو دوستوں میں مذاق کر رہے تھے. کیا مذاق میں جھوٹ سچ ہو سکتا ہے؟ کیا مذاق میں غیبت جائز ہو سکتی ہے؟ کیا مذاق میں تہمتوں کے اوپر عذاب نہیں ملنے والا ہے؟ علماء اخلاق یہی کہتے ہیں با کردار علماء با عمل کہ جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے مذاق میں پھر یہ اپنی زندگی میں سچ میں جھوٹ بولنے لگتا ہے. اور مولا علی نے فرمایا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کو کرنے سے نہیں رکتا ہے یہی چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہ پہ آمادہ کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں موجود. چھوٹے گناہ کو اگر تم نہیں سمجھو گے، آج انسان نکلتا ہے یہاں سے کسی کی چپل دیکھی باہر یہاں پہ سیڑھیوں کے اوپر آپ نے رون دیا، ہمارے جوتے گندے نہ ہونے پائیں، ہماری چپلیں گندے نہ ہونے پائے، ہمارے پیر گندے نہ ہونے پائے. جوتے کو اتارا، چپل کو اتارا تو کسی کی چپل کے اوپر پیر رکھ کے ہم امام باڑے میں آ گئے. نماز پڑھنے کے لیے گئے، کسی کے جوتے کا سہارا رکھ کے ہم نماز میں چلے گئے. کیا اجازت ہے اس نے آپ کو دی ہے؟ جس طرح آپ راضی نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کے صاف ستھرے جوتے کے اوپر کسی دوسرے کے قدم پڑ جائیں، کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے قدموں سے راضی ہوگا؟ یہ چھوٹے گناہ ہیں جو بڑے گناہ کی طرف ہمیں آمادہ کر دیا کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور اس زبان کی حفاظت آدمی نہیں کر پاتا ہے. دیکھیے تلوار انسان کے جسم کو کاٹتی ہے لیکن زبان انسان کے دل کو کاٹتی ہے. جو بات زبان سے نکلتی ہے اس سے سامنے والے کے دل کو ٹھیس لگتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تلوار کا لگا ہوا زخم تو ختم ہو سکتا ہے مگر زبان سے ملنے والے زخم کا کبھی بھی علاج نہیں کیا جا سکتا. زبان سے ملنے والا زخم انسان کا کبھی بھی منجمل نہیں ہو سکتا. اس لیے انسان کو زبان کی حفاظت فرمانی چاہیے. بڑے بڑے مقررین کو دنیا نے دیکھا ہے، اپنے آپ کو علماء کہنے والے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے محققین کو دیکھا ہے. آپ سیاست مداروں کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے جو لاکھوں کے مجمع میں بھاشن اور اسپیچ دیا کرتے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کرتے. ایک لفظ غلط نکل جاتا ہے پوری زندگی ان کی برباد ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیجیے، آج تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ فون سے بات کریں، کہیں پہ مجلس خطاب کریں، کہیں پہ نوحہ پڑھیں، کہیں بات ہو رہی ہو عمومی پلیس پہ، ایک لفظ اگر زبان سے غلط نکل جائے زندگی بھر معافی مانگتے رہیے، قوم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ کیونکہ زبان ہے انسان کے جو معیار کو اٹھا دیتی ہے اور زبان ہے جو انسان کے معیار کو گرا دیتی ہے. آخری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ نامحرموں کے درمیان رہو تو آنکھوں کی حفاظت کرو، دسترخوان پہ رہو تو ہاتھوں کی حفاظت کرو. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوستوں کے درمیان رہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب مصلی عبادت پہ آؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرو. عبادت میں سر فہرست نماز ہے. عبادتوں میں نماز روزہ ہر زکات، عبادتوں میں سر فہرست نماز ہے، لیکن نماز سے پہلے بھی جو چیز ضروری ہے وہ دل کی حفاظت ضروری ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان مصلی عبادت پہ آتا ہے،
دل کو آمادہ نہیں کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان مسلح عبادت کے اوپر آ جاتا ہے، دل آمادہ نہیں ہے، تکبیر کے لیے ہاتھ تو اڑ جاتے ہیں، لیکن جیسے یہ تکبیر میں ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا دل پوری دنیا میں سیر کرتا رہتا ہے، دنیا کا سفر جاری ہے، ادھر تکبیر کے لیے ہاتھ اور دل سے پورا سفر کیا جا رہا ہے۔ اب دل گھر میں بھی جا رہا ہے، دل بازار میں بھی جا رہا ہے، دل دکان میں بھی جا رہا ہے، دل بچوں میں بھی جا رہا ہے، دل تجارت میں بھی جا رہا ہے، دل منصب میں بھی جا رہا ہے، اور دل انسان کو دنیا میں بھی لے جا رہا ہے۔ تو خوبصورت لطیفہ ہے، ایک آیت کے طور پہ آپ اسے سمجھ لیجیے گا۔ یہ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد پیچھے نماز سے یعنی امام جماعت سے کہتا ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آنے کے بعد امام جماعت سے کہتا ہے کہ قبلہ آج آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی ہے، 4 رکعتی نماز میں، یعنی 4 رکعت نماز جو ابھی آپ پڑھا رہے تھے، ظہر و عصر یا عشاء و فرض کر لیجیے، یہ 4 رکعتی جو نماز ہم پڑھ رہے تھے آپ نے 3 ہی رکعت نماز پڑھائی۔ سنیے گا انشاءاللہ جوان ایک پیغام لے کے جائیں گے۔ 4 رکعتی نماز میں اگر آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی، ہم بھی کبھی کبھی مولانا سے بڑھ جاتے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے نہیں ہم نے 4 رکعت نماز پڑھائی، تو اب بات تو ایک ہی کی صحیح ہوگی، یا 4 رکعت پڑھی گئی یا 3 رکعت پڑھی گئی۔ کہا مولانا میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں اور میرا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب لگاتا ہوں۔ میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں اپنی 1 دکان کا خیال رکھتا ہوں اور حساب لگاتا ہوں۔ ابھی میں 3 ہی دکان تک پہنچا تھا کہ نماز تمام ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جسم تو ہو جاتا ہے مگر ہمارا دل نماز میں نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے نماز سے پہلے دل کی تربیت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انسان کو نماز میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے، پوری دنیا یاد آتی ہے، مگر نہیں یاد آتا ہے تو پروردگار نہیں یاد آتا ہے، نہیں یاد آتا ہے تو پروردگار نہیں یاد آتا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے تاکہ اس کے ذریعے سے بات پڑ جائے، اور ایسی مثالیں دی جانی چاہیے۔ خطیب اعظم علامہ سید غلام عسکری اللہ مقامہ و نور اللہ مرتضیٰ بانیت نظم المکاتب، جنہوں نے قریہ گاؤں گاؤں ہندوستان میں علم دین پہنچایا۔ غلام عسکری صاحب سفر پہ گئے پڑوسی ملک، وہاں مجالس خطاب کرنے کے لیے۔ ایک شخص کی چابی کھو گئی، اور وہ چابی تھی اس کی تجوری کی اور الماری کی۔ بڑا پریشان، جیسے ہمارے پاس بھی چند ایک لوگ آ کے کچھ سوال کرتے ہیں، وہ بھی بڑا پریشان تھا۔ مولانا دیکھا کیا ہوا؟ مولانا کچھ بتا دیجیے جس سے میری چابی مل جائے، چابی گم ہو گئی ہے۔ تب کیا نسخہ بتایا؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر اسے دین ہی سہارا دیتا ہے۔ بڑا پریشان زندگی بھر غافل رہتا ہے مولانا سے، جب درد ہوتا ہے تو کہتا ہے ذرا کوئی نسخہ لکھ دیجیے۔ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا ہے، جب مال چوری ہو جاتا ہے کہتا ہے کوئی تعویذ لکھ دیجیے۔ اللہ کا خوف نہیں پیدا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے معاشرے میں ڈر جاتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ دیجیے جس سے میں ڈر نہ سکوں۔ تو اعمال دنیا میں سارے کیے جاتے ہیں، تب خیال نہیں رہتا ہے دین کا، لیکن جب اسے چوٹ لگتی ہے تو پھر دین یاد آتا ہے، پھر دین بتانے والا مولانا یاد آتا ہے۔ مولانا صاحب میری چابی کھو گئی ہے، کوئی ایسا وظیفہ اور نسخہ بتا دیجیے جس سے چابی مل جائے۔ مولانا مسکرا، اور کیا اطمینان تھا، کہا کہ نماز پڑھ لو انشاءاللہ چابی مل جائے، نماز پڑھ لو چابی مل جائے گی۔ وہ بیچارہ دیکھیں جو کبھی نہیں نماز پڑھتا ہو اس کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو پوری دنیا گھوم لیتے ہیں مگر پڑوس میں بنی ہوئی مسجد کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے شکوہ کرے گی مسجد آخرت کرتے پروردگار سے، میں تھی مگر مجھے آباد کرنے والے نمازی نہ تھے۔ ذکر کر چکا ہوں ایک مجلس میں، حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ مولانا نے فرمایا، مرحوم نے خدا کروٹ جنت نصیب کرے، مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ لو چلو تمہاری چابی مل جائے گی۔ اس اطمینان سے کہا تھا، اور اللہ نے کیسی لاج رکھی۔ یہ پہلی بار، یعنی نماز ہم نے کل کہا تھا کچھ 8 کے ہوتے ہیں، کچھ 360 کے ہوتے ہیں، کچھ کھاٹ کے ہوتے ہیں، اگر جوانوں کے ذہن میں یہ بات ہو تو یہ بھی وہی والا تھا، کبھی سال میں آتا تھا، کبھی پرماننٹ پابندی سے نہیں پڑھتا تھا۔ اب یہ آیا نماز میں اور نماز پڑھ لی، اور مسافہ کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس گیا اور مسکراتا رہا، کہا کیا وہ چابی ملی؟ کا چابی مل گئی۔ کیسے ملی؟ کا چابی میرے گلے میں لٹکی ہوئی تھی، پورے گھر میں دیکھ لیا مگر اپنے گریبان میں نہ دیکھا۔
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, एक नारा जो खास है खुशनूद इमाम ज़माना पूरे घर में चाबी ढूंढ डाली और नहीं देखा तो अपने गले में नहीं देखा जो इंसान के सबसे करीब था। कमर साहब जैसे ही रुकू के लिए मैं झुका वो चाबी सामने आ गई निगाहों के। अब जुमला सुनेंगे, बाअमल उलमा इसी तरह की बातें करते हैं, या यूं कहूँ जिनके दिल में अहले बैत की बातें होती हैं, जिनके दिल में कुरान बसा होता है और जो अहले बैत की ज़िंदगी के मुताबिक मर्जी के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, वही ऐसी बातें और ऐसे ही उलमाए बाअमल ऐसी बातें कर सकते हैं। फरमाते हैं कि आज एक बार नमाज पढ़ी है तो खोई हुई चाबी मिल गई, पाबंदी के साथ पढ़ो तुम्हारा खोया हुआ खुदा भी मिल जाएगा। खुदा ने ये कहा है, कुरान में आयत है मौजूद है ना, कि शहर रग से ज्यादा नजदीक परवरदिगार। कभी कभी ऐसा होता है पूरी दुनिया में हम टहलते हैं मगर अपने ही अंदर नहीं देख पाते हैं, तो खुदा हमारे हाथ को थामने के लिए तैयार है। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये है कि इंसान अपने दिल की हिफाजत करे। मुसल्ले के ऊपर जब आए तो अपने दिल को संभाले, देखे कि दिल की हिफाजत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। दिल को आमादा करे नमाज से पहले, यूं नमाज नहीं हो सकती। सवाब भला मिल जाएगा लेकिन जिस मंजिल पे खुदा देखना चाहता है वहाँ नहीं पहुँच सकते। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिल की और ख्वाहिशात की तरबियत की है, तो नतीजा क्या मिला है? हमने एक मजलिस में इशारा किया था कि किसी को इस निगाह से नहीं देखिएगा कि वो तो ऐसे हैं और वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आपकी नज़र में ऐसे होंगे मगर ईमान किसका कितना मजबूत है ये कोई नहीं जानता। हमारे और आपकी निगाह में कोई गरीब ठेले वाला होगा, फल वाला होगा, लेकिन उसका ईमान इतना मजबूत होगा कि इमाम वक्त से राब्ता भी हो सकता है। हम हर मजलिस में आगे, हर फर्श आज़ा बिछा के आगे, हर जगह आलम लेके आगे, जुलूस लेके आगे, नमाज जमात में पहली सफ में पहुंच जाते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन हो सकता है ईमान के एतबार से वो आगे हो जो हमारी बस्ती में नहीं दिखता है, कम दिखता है। शेख मुफीद अलैहि रहमा या आगा मेहदी बहरुल उलूम, इन दो उलमा में से किसी एक का वाक़या है। कंफ्यूज हूँ मैं अभी इसलिए दकीक नहीं कह सकता। आगा मेहदी बहरुल उलूम के बारे में तो इस कदर है कि इतनी मुलाकात हुई है इमाम से और इतनी बातें हुई हैं कि आगा मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं कि अगर पर्दे के पीछे से भी आवाज़ें आएँ तो मैं उनमें पहचान जाऊँगा कि हमारे इमाम की आवाज़ कौन सी है। ये आपका वाक़या है या शेख मुफीद का वाक़या है जिनसे इमाम जिनको खत लिखा है इमाम ने और ये कहा है कि जो ज़ुहूर में ताख़ीर हो रही है वो लोगों की वजह से, पब्लिक की वजह से। एक इशारा करूँगा चूँकि यहाँ बात आ गई दिल की तरबियत और नफ्स की तरबियत, तो दोनों उलमा में से किसी एक का वाक़या है कि एक मेवा फरोश फल बेचने वाला, जैसे सब्जी फल बेचने वाले ठेला लगा के बेचते हैं, एक फल बेचने वाला इंसान है जो बेच रहा है। आका मेहदी बहरुल उलूम कहते हैं या शेख मुफीद कि मैं हूँ और इमाम है और वो फल बेचने वाला है, वो बार बार उठा के दे रहा है, मौला ये खा लीजिए, सेब मसलन दिया, नहीं दिया, रख लिया, केला उठा के दिया, ये फरमा लीजिए। जैसे हमारे मेहमान कोई आता है तो जितना नाश्ता होता है हम बढ़ाते हैं, ऑफर करते हैं, ये हमारा अखलाक है, तहजीब है, मेहमान नवाजी का तरीका है कि एक एक चीज़ बढ़ाते रहते हैं कि ये फरमा लीजिए, ये फरमा लीजिए, ये फरमा लीजिए, और उधर से इनकार होता चला जाता है। वैसे ही वो इमाम को पेश कर रहा था, कभी सेब दिया, ये ले लीजिए, नहीं शुक्रिया, केले दिए, ये ले, मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, वाक़ई को पेश कर रहा हूँ जवानों तक, संतरा दिया मसलन, ये ले लीजिए, अमरूद दिया मसलन, नहीं, और वहाँ से चले गए। अब ये जो आगा खड़े थे ये हैरत में पड़ गए, मैं तो इतना पढ़ लिख कर इस मंजिल के ऊपर पहुंचा हूँ कि इनसे बात होती है, मुलाकात होती है, ये तो फल वाला है जो रोज ठेला लगा के सड़क पे बेचता है। तो का हो सकता है इसे नहीं पता, ये समझ रहा होगा कोई कस्टमर है। कहा ये बताओ जिस शख्स को अभी तुम ये फल पेश कर रहे थे उसने लेने से इनकार कर दिया, जानते हो ये कौन है? कहा नहीं जानता, तो इतना एहतराम कैसे करता? नहीं जानता तो इतना एहतराम कैसे करता? ये वक्त का इमाम है और सिर्फ आज नहीं आया है, हर हफ्ते मेरे पास मुलाकात करने के लिए आता है।
मुलाकात करने के लिए, मेरी मिजाज कुर्सी के लिए, अहवाल कुर्सी के लिए। कहाँ इसने पहुंचा दिया अपने आप को? एक आम इंसान, सादा इंसान, मामूली इंसान, जो हमारी निगाह में बज़ाहिर कोई ओहदा मनसब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ईमान को इतना कवी और मजबूत उसने बना दिया कि वक्त का इमाम उससे मुलाकात करने लग गया। तो मुसल्ले पर चौथी बात क्या? मुसल्ले पर आओ तो दिल की तरबियत करो, दिल की हिफाजत करो। ये चार चीज़ों की अगर हिफाजत फरमाओगे तो यहीं से बात आ गई है। तो अभी गुंजाइश है वक्त में मैं एक और बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। हम सबको परवरदिगार तौफीक ने जिस तरह कसरत से अज़ादारी करते हैं, नमाज से इश्क भी हो जाए। सैयदुश्शुहदा ने कहा है, हमसे ये पैगाम दिया है कि मैं जैसे नमाज से इश्क करता हूँ ऐसे ही तिलावत कुरान से। अज़ादारों को परवरदिगार ये तौफीक दे कि हम जिस तरह पाबंदी से अज़ादारी करते हैं, पाबंदी से वक्त का लिहाज करते हुए नमाज भी पढ़े। और एक मसला देखिए, नमाज के सिलसिले में बड़े मसाइल हैं और आम तौर से इस मंजिल पे जब इंसान आता है तो नमाज के एक दो मसले ज़रूर बयान कर दिया करता है। नमाज फुरादा भी पढ़ना हैसियत रखता है, नमाज जमात से पढ़ना भी हैसियत रखता है। लेकिन जब जमात से नमाज पढ़ी जाती है सवाब कई गुना बढ़ जाता है, और अगर 10 अफराद शरीक हो जाते हैं तो सवाब फरिश्ते भी नहीं गिन पाते, कितना ज़्यादा सवाब होता है। अजान अव्वले वक्त हुई, हमने नमाज पढ़ ली, अभी जमात लगी, हमने नमाज पढ़ी। फुरादा पढ़ने से बेहतर है कि जमात के साथ नमाज पढ़ा जाए, क्योंकि नहीं पता हमारी दुआ कबूल होगी नहीं होगी, मगर साथ में बैठने वाले के सदक़े में शायद हमारी दुआ कबूल हो जाए। हम अपने आप को नमाजी समझते हैं, शायद उसके ईमान में इतनी तक़वियत हो कि उसके सदक़े में हमारी नजात हो जाए। इसलिए इज्तिमाइयत के ऊपर इस्लाम ने बहुत जोर दिया है। बाज़ मकामात पे ऐसा होता है, देखिए ये कुछ गलत चीज़ें जो हमारे माशरे में चलती चली आई हैं बहुत पहले से। मैं लखनऊ में भी ये सारी बातें कहता हूँ कि 12:30 पे जोर की अजान होती है तो 12:30 पे ही होगी, 1 पे होती है तो 1 पे होगी। हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत हुआ, आज भी होता है 12:30 1, जबकि सुबह का टाइम बदलता है, मगरिब का बदलता है, जोर का बदलता रहता है। नमाज जुमा में आप कभी नहीं देखेंगे कि 12:30 और 1 बजे अजान हो। जो सवाल उर्फी है, अगर आप अजान नहीं देंगे तो जुमा खतरे में पड़ जाएगा आपका। इसी तरह हर दिन की हमें रियायत करनी चाहिए। जो टाइम 1 2 3 मिनट 5 मिनट की सकता रहता है और पूरे साल में 20 25 15 मिनट जो इधर उधर होता रहता है, हमें इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अजानों को ऐसे ही वक्त में दिया जाए। और बाज़ मकामात पे जैसे आपके यहाँ जामा मस्जिद के अंदर जहाँ जुमा होता है 12:40 पे, मुश्किल नहीं है, कुछ ऑफिस से लोग आने वाले, कुछ लंच पे आने वाले, मौलाना का इंतज़ार करने वाले। मौलाना आपका बस्ती में दूर से आ रहा है, ऑफिस छोड़ के आपको आना पड़ रहा है लंच पे, तो उस एतबार से टाइम मैनेज कर लीजिए कि अव्वले वक्त नहीं तो सही थोड़ी देर में जमात के साथ पढ़े, मगर जमात का सवाब ज़्यादा है अव्वले वक्त फुरादा पढ़ने से। लेकिन जहाँ आपका इमाम जमात भी बस्ती में रह रहा हो, मुअज्जिन भी घर में रह रहा हो, नमाजी भी सब वही हो, तो फिर ताखीर से जमात नहीं, अव्वले वक्त जमात देता है। हमें पता है कि 1 बजे जमात पढ़ने से भी 20 लोग शिरकत करेंगे और अव्वले वक्त जमात पढ़ने से भी 20 लोग शिरकत करेंगे, तो अक्लमंदी क्या है? ताखीर से पढ़ी जाए या पहले पढ़ी जाए? अगर ये इंतजार हो कि 1 बजे जमात पढ़ने से 50 लोग आ जाएंगे और अव्वले वक्त पढ़ने से 10 लोग आ जाएंगे, तो फिर इंतजार करना बेहतर है। लेकिन अगर ये यकीन है कि 1 बजे भी 20 लोग आएंगे और अव्वले वक्त भी 20 लोग आएंगे, तो फिर अव्वले वक्त जमात का एहतमाम करना बेहतर है। अब ये बात अगर पहुंच गई है मसला, तो मैं फिर यहाँ से एक सलवात का सहारा दीजिए ताकि मैं चमन चमन कली कली, डगर डगर गली गली, खुशनुद इमाम ज़माना किसने दिल की हिफाजत नमाजियों में। कभी ये ना देखिएगा कि हम सबसे बड़े टोपी लगा के नमाजी बनते हैं, कभी नहीं। खुदा की कसम हम में से कोई नहीं समझ सकता है कि किसका ईमान कहाँ, कोई नहीं समझ सकता। और मैं जानता हूँ आज तालिबे इल्म से ज़्यादा ऐसे ऐसे जवान हैं जो वाजिबात पे पाबंदी करते हैं, माशरे में सारी दुआएं पाबंदी के साथ करते हैं। नहीं पता किसके पास ईमान की कितनी ताकत मौजूद हो और हमारे पास सिर्फ जिस्म की ताकत मौजूद है, नहीं पता हमें। ऐसे ही एक शख्स का वाक़या सुनाता हूँ, गुफ्तगू यहाँ तमाम हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोशिश है हुसैनी लाइफ वे में वक्त के हुसैन से हम नज़दीक हों। हुसैनी लाइफ वे में सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होना चाहिए, वक्त के हुसैन से नज़दीक हों। या लैतनी तो हम ज़्यादा आशूरा पढ़ के कहते हैं
لیکن حلم ناصرین کی آواز آج بھی ہے اور ظہور امام تک باقی رہے گی. اس پہ لبیک ہر حسینی کو کہنا ہے. ایک شخص آیت اللہ حرم پناہی، حرم معصومہ امہ کی ان کے والد حرم پناہی بزرگ متولی تھے حضرت معصومہ کے حرم کے ان کے اندر. یہ آخری بات ہے. ان کا ایک دوست ہے کرچ کا رہنے والا. کرچ ایک شہر ہے تہران سے نزدیک کچھ اور. تاجر کا بہت بڑا باغ محل اور ساری چیزیں کرائے پہ گھر پر سب کچھ تجارت وغیرہ ساری چیزیں. وہ ہمیشہ تاجر وہاں زیارت پہ مشہد جایا کرتا تھا. ایک دن آیا آغا آیت اللہ حرم پناہی بزرگ سے کہنے لگا کہ آغا میں جا رہا ہوں مشہد اور اس بار 1 مہینہ رکنے کا ارادہ ہے زیارت. سنیے گا بہت انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے اور ایک پیغام لے کر جائیں گے کہ میں اس بار 1 مہینہ امام کے دیار میں رہنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میرا سلام کہنا امام کو نائب زیارت میں. چلا گیا یہ تاجر وہاں گیا. کچھ دن رہا. جو بھی اپنا ہوٹل یا روم وغیرہ لے رکھا تھا چوری ہو گئی وہاں پر. اور جو بھی پیسہ ویسا لے کر آیا تھا بیچارے کا چلا گیا. بڑا تاجر تھا مشہد میں. اس کو لوگ بھی جانتے تھے کیونکہ بار بار آیا جایا کرتا تھا. آج بھی جو ہمارے بہت سے ایسے ایرانی دوست جاننے والے ہیں جو ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں حضر میں ہوتے ہیں علماء سے باتیں ہوتی ہیں ایرانیوں سے تو وہاں پتہ چلتا ہے بڑے بڑے تاجر ہیں کہ جو وہاں پہ رجسٹریشن کروا کے حرم میں چلے آتے ہیں کہ جس مہینہ نالین برداری کے لیے جگہ خالی ہو ہمیں بلا دیجیے گا. فون آ جاتا ہے. 1 مہینہ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہاں تشرفاً اور اخلاقی طور پہ جہاں جوتا اٹھانے کے لیے ظاہری خریدہ جمع کرنے کے لیے جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں خدمت کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے نمونے. میری گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ بھی وہاں گیا. اچھا شریف آدمی تھا عزت دار تھا. کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے چلا گیا مولا کے پاس. حرم کے اندر گیا. مولا ہمیشہ آتا ہوں آج بھی آیا ہوں. اس بار تو زیادہ رکنے کے ارادے سے آیا ہوں. پتہ نہیں کیا ہو میرا مال چوری ہو گیا. مولا مجھے کسی سے نہیں چاہیے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. مجھے آپ سے چاہیے. ایسا ایمان ہو اور ایسا کردار ہو تو پھر نتیجہ بھی ہوتا ہے. حرم میں آرام کیا. خواب اور بیداری کے درمیان جو چیز دیکھی جاتی ہے اسے مکاشفہ کہتے ہیں. مکاشفہ ہوا جاؤ کل صبح باب الساعات جو حرم کے اندر بہت سارے سین انقلاب ہے سین جمہوری ہے سین آزادی. اس طرح حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا جو زیارت پہ گئے خدا انہیں بار بار جانا نصیب کرے. جو نہیں گئے ہیں خدا انہیں بھی جانے کی توفیق عطا کرے. جس صحن کے اندر شفا کی جالی ہے اور جہاں پانی ہے شفا کا اسی صحن کے اندر باب الساعات ہے. گھڑی لگی ہوئی ہے اس دروازے پہ. صبح کو نماز کے بعد اس صحن میں کھڑے ہو جانا اور باب الساعات والے دروازے سے جو پہلا شخص آئے اس سے اپنی بات کہہ دینا. سمجھ گئے. اب یہ انتظار کر رہا تھا. دوسرے دن جب صبح نمودار ہوئی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چلا گیا صحن میں اور باب الساعات کی طرف دیکھتا رہا ٹکٹکی باندھے ہوئے. جو پہلا شخص آیا اسے بھی وہاں کے لوگ جانتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو کچھ حد تک جو زیادہ ظاہر تھے آتے تھے ہمیشہ انہیں یہ بھی جانتا تھا. پہلا شخص جو آیا اب یہ چاہتا تھا اپنی بات کہہ لیکن جیسے ہی نزدیک آیا تھا اچھا یہ تو اسماعیل بے نماز ہیں. اسماعیل بے نماز یعنی ایک شخص اتنا مشہور ہو گیا تھا مشہد میں کہ زیارت پہ آتا تھا سب لوگ اس کا نام تھا اسماعیل. سب لوگ اس کو کہتے تھے بے نماز بے نماز بے نماز. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھتے اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں نہیں دکھتے ہیں اور ہم انہیں کہہ دیتے ہیں یہ تو بے نمازی ہیں. نہیں ہو سکتا ہے اس نے ذرا رکھی مومن ہے علی کا چاہنے والا ہے. ہو سکتا ہے گھر میں ہی آ کے پڑھ لیتا ہو. لیکن اب دوسرا مسئلہ آپ کو بتائیں جو حدیث کے اندر ہے کہ اگر تم بے نمازی مشہور ہونے لگے ہو تو کبھی کبھی مسجد چلے جایا کرو تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ بے نمازی نہیں. یوں تو دکھا کے جو بھی عبادت کیا جائے دکھانے کے لیے وہ حرام ہے. ثواب ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان اس منزل پہ آ جائے تو پھر دکھا کے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ تو ایک منزل ہے. وہ اسماعیل بے نماز اس کو کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. مشہد میں مشہور تھا اسماعیل بے نماز. یہ کہنے لگے اچھا یہ تو اسماعیل بے نماز ہے یہ خود بے نمازی اور میں اس سے اپنی حاجت کیسے کہوں. وہ آیا اسماعیل بے نماز. اس نے سلام بھی کیا سلام اور علیک بھی ہوا مگر یہ کچھ کہہ نہ سکا تاجر. چلا گیا. پھر وہ جو پورا دن گزرا پھر حرم میں آ کے مولا میں گیا تھا مگر نہیں ہو سکا. اب پھر جب یہ مکاشفے کی حالت میں آیا
کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ صبح کو وہاں جاؤ اور جو پہلا دکھے اس سے حاجت کہہ دو. پہلا اس نے کہا اب تو کہہ دیں گے. دوسرا دن آیا اور یہ وہاں پہ بابو صاحب پہ انتظار کر رہا تھا، حرم کے اندر کھڑا ہو کے. پھر دیکھا آیا ایک شخص، دور سے دیکھا تو ایک بندہ تھا، قریب آیا تو اسماعیل بے نماز. ابھی پھر حیرت میں یہ تو اسماعیل بے نماز ہے، یہ خود بے نمازی، یہ ہماری کیا حاجت پوری کرے گا؟ مولا اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب سنیے گا، جیسے ہی وہ آیا کہا نہیں، مولا نے کہا کہنا ہے تو میں کہوں گا، پہلا تو یہی ہے، اب چاہے جو بھی ہو. کہہ دیا کہ بھائی میں یہاں زیارت کے لیے آیا تھا، میرے مال و اسباب لٹ گئے ہیں اور مجھے ضرورت ہے. نکال کے کچھ پیسے جیب سے دیے، کہا جب تک مشہد میں رہنا چاہتے ہو اسے خرچ کرو، اور جس دن جانے لگنا اس دن اپنا سامان بیگ اور تھیلا لے کے یہیں پہ آ جانا نماز صبح کے بعد. چلا گیا، بڑی اچھی زیارت ہوئی. زیارت کے بعد ذہن میں یہ تو تھا اسماعیل بے نماز تھا، لیکن پوچھا نہیں، زیارت ہو گئی. آخری دن اپنا بیگ اور ساز و سامان لے کر پہنچ گیا. اسماعیل بے نماز سے ملاقات بھی، کہا چلو اب یہ مشہد میں گلیوں میں لے کر چلے. اب یہ پریشان تاجر مشہد کے راستوں سے اتنا واقف نہیں، آتے ہیں حرم کے نزدیک گلی 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 کا پیسہ دے دیا، مدد کی، یہ تو ٹھیک تھا، پتہ نہیں یہ کہاں لے جائے، کس کے حوالے. بہرحال ابھی تو ایک ہی مسئلہ نہیں حل ہوا تھا کہ یہ بے نمازی مت کے لیے کیسے آ گیا. اب یہ دوسرا، تو اب یہ بیچارہ پھنستا رہا، لیکن کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. دیکھا ایک گلی میں ایک گھر کے باہر ایک چبوترے کے اوپر، کہا یہاں بیگ رکھو، رکھ دیا. ذرا سا سانس لینے کے بعد جھک گیا اور اس اسماعیل بے نماز نے کہا میری پشت کے اوپر سوار ہو جاؤ. کہا نہیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، کہ میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو. اپنی پشت کے اوپر اسماعیل بے نماز نے اس تاجر کو جو قرض سے آیا تھا سوار کر لیا، اس کا سامان اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور لینے کے بعد چلتا رہا. اسماعیل بے نماز کا خود کہنا ہے کہ یہ چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کیا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ قدموں میں میلوں کا سفر طے کیا جا رہا ہے. اور یہ چند قدم چلا تھا کہ ایک باغ آیا اور رک گیا، کہ آپ یہاں پہ ہم رک کے چائے پیئیں گے. ایرانی چائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. کسی بھی گاڑی میں وانٹ میں سواری میں آپ دیکھیے ایک ان کے پاس کیتلی ہوگی اور بلیک ٹی، وہ ہمیشہ پیتے رہیں گے بس میں کہیں پہ بھی، کہا یہاں رک کے چائے پیئیں گے. یہاں نے کہا ٹھیک ہے. تجسس حیرت بڑھتی رہی. باغ میں جب چائے وائے چلتی تو بہت غور سے دیکھا، یہ تو میرا باغ ہے. 1000 کلومیٹر سے زیادہ مشہد اور کرج کا فاصلہ، اور چند قدموں میں یہ پہنچ گیا اپنے باغ میں. بغور دیکھا یہ میرا باغ. اب تعجب کر رہا ہے. کہا کہ اب مجھے اجازت ہو، میں جا رہا ہوں. کہا نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، میرے 2 سوال ہیں اور دونوں سوال کے جواب دینا ہوں گے. اور یہ سن لیے، میں سمجھوں گا بات پہنچا دیا. 2 سوال ہیں، دونوں سوال کا جواب دینا ہوگا. کہا کہ پہلا سوال یہ، تم اتنے عظیم آدمی ہو، پہلا سوال یہ کہ میں نے امام رضا سے مدد مانگی تھی، تم کیسے آ گئے؟ اب یہ فلسفہ یاد رکھیے گا. میں نے امام رضا سے مدد مانگی تھی، ان سے دل کی بات کہی تھی، تم نے کیسے آ کے مدد کی؟ کہا تم نے امام رضا سے کہا، امام رضا نے امام زمانہ سے کہا، امام زمانہ نے مجھے بھیج دیا. روایتیں پڑھیے تو مفہوم سمجھ میں آئے گا. کسی بھی معصوم سے مانگو، مگر سارے معصوم امام زمانہ کے پاس بھیجتے ہیں اور پھر امام زمانہ مومن کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے قانونی طور پہ کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں گزشتہ حکومت ہو، چلی گئی ہماری حکومت، 5 سال کے لیے یہ حکومت آ گئی، اب لاکھ آپ سابق سی ایم سے کہتے رہیے، وہ سورس کو لگا سکتا ہے مگر اس کی سائن آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر درد رکھتا ہوگا تو وہ سی ایم سے آ کے کہے گا بھائی یہ میرا اپنا ہے، اس کی بات سن لیجیے. تو دور حاضر میں جو کچھ ہے وہ امام کے ہاتھ میں ہے. معصومین ان کی عظمت بتانا چاہتے ہیں، کسی سے بھی مانگو، ہم امام زمانہ سے کہیں گے امام زمانہ تمہاری مدد فرمائیں گے. صلوات پڑھیں سلامتی امام زمانہ. ایک سوال کا، اچھا چلو یہ ٹھیک ہے. اب اہم سوال جو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، کیا تم اتنے عظیم آدمی ہو، امام نے تمہیں بھیجا، تم مومن کی مدد کرتے ہو، لمحوں میں کلومیٹر اور میلوں کا سفر
یہ بتاؤ کہ بے نماز تمہیں کیوں کہتے ہیں لوگ؟ اسماعیل بے نماز کیوں مشہد میں مشہور ہو؟ جملہ سنیں گے وہ قدر کریے گا، پھر اس کے بعد وقت امام کی اور اپنی قدر پہچانیے گا۔ اسماعیل بے نماز کہتا ہے ان لوگوں کی خطا نہیں ہے، ان لوگوں نے آج تک مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے بے نماز کہتے ہیں، مگر میری ساری نمازیں عام امام کے پیچھے نہیں، امام زمانہ کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے عاصم باقری نے یہ تو بڑی حیرت انگیز بات کہی، میرے پاس دلیل ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 30 لوگ جنہیں ابدال کہتے ہیں، اصطلاح ابدال یاد رکھیے گا، شاید آپ نے اس حوالے سے کبھی نہیں سنا ہوگا، میرے استاد مہدویت کہتے ہیں کہ 30 لوگ ہر زمانے میں امام زمانہ کے پاس ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ابدال، اور ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے تو دوسرا فوراً نیک، اور وہ ابدال فرشتے نہیں ہوتے، عام آدمیوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن کنیکشن امام زمانہ سے ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن کو ضرورت ہوتی ہے مولا ابدال کو بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ ظہور تک چلتا رہے گا، جب تک ظہور امام نہیں ہوگا لوگ بڑھتے گھٹتے رہیں گے۔ 313 میں نہیں آ سکتے تو کیا ہوا، مولا ہمارے کردار کو وہاں تک پہنچا دے، توفیق دے دے، کم سے کم ابدال بن جائے۔ بات سن لی؟ اب جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں حسینی لائف میں سے پوری گفتگو کا کیا تعلق ہے، نبی نے فرمایا تھا 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ پہلی چیز نامحرموں کے درمیان ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرنا، دسترخوان پہ بیٹھنا تو ہاتھوں کی حفاظت کرنا، دوستوں کے ساتھ آنا تو زبان کی حفاظت کرنا، اور مصلی عبادت پہ آنا تو دل کی حفاظت کرنا۔ ان 4 چیز کی حفاظت کر لو گے تو تم مومن ہو، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اب جملہ یاد رکھیے گا، حسینی لائف میں ان باتوں کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، ان چاروں کی چیزوں کی اگر حفاظت کرنا ہے تو حسین والے بن جاؤ۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے تو آنکھوں کو اشک عزا کے حوالے کر دو، زبان کی حفاظت کرنا ہے ذکر حسین کے حوالے کر دو، دل کی حفاظت کرنا ہے محبت حسین کے حوالے کر دو، ہاتھوں کی حفاظت کرنا ہے ماتم حسین کے حوالے کر دو۔ تم اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرو، حسین تمہیں اللہ کے حوالے کر دے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد یہ ہے حسینی لائف میں کہ تم اپنے آپ کو آؤ ان ساری چیزوں کی حفاظت کے ذریعے حسین کے حوالے کر دو، حسین اللہ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ جن افراد نے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کیا اللہ نے انہیں اللہ کے حوالے حسین نے کر دیا۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو وقت کا حسین ہے۔ حسینی لائف پہ کو سننے کے بعد ہم وہاں تک پہنچا، خاص طور سے جوانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جوانوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ایک ایسے جوان کا تذکرہ کرنا ہے جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، زبان میں، گفتار میں نبی کے جیسا۔ اصحاب و انصار شہید ہوتے رہے، گود کے پالوں کی نوبت آ گئی۔ ایک ایسا جوان حسین کے پاس کڑیل 18 برس کا تھا کہ جو ہاتھوں کو جوڑے کھڑا ہو گیا، بابا نے اکبر کو اجازت دے دیجیے۔ 18 سال کا جوان، خدا کرے آپ میں سے کسی نے جوان کا داغ نہ دیکھا ہو، خدا کرے کسی ماں نے اپنے جوان بیٹے کی میت کا داغ نہ اٹھایا۔ خدا ہم سب کے جوانوں کو اکبر کی جوانی کے صدقے میں سلامت ہے۔ اجازت، بوڑھا باپ 57 سال کا جوان کو مرنے کی اجازت دے دے، جاؤ اپنی ماں سے اجازت دے کے آؤ۔ ام لیلہ کے پاس آئے، اماں تمہاری پرورش تو زینب نے کی ہے، جاؤ زینب کے پاس۔ زینب کیسے اجازت دیتی جس نے 18 سال نازوں سے پالا؟ خوبی اماں محشر میں اگر سیدہ نے پوچھ لیا زینب تمہارا لال اکبر پیارا تھا یا میرا لال حسین، بیٹا جاؤ خدا حافظ۔ صبح سے آپ جناب علی اکبر کے مسائل
میں پڑھوں گا تو تفصیل سے آپ آمادہ ہو کے بیٹھیے گا. کوشش کروں گا کہ آج ہم سب کے دل ایسے آمادہ ہو جائیں, ایسے دل کی حفاظت کریں کہ آج 18 سال کے جوان کو رو لیں, تاکہ 10 تاریخ کو اور 10 محرم تک 57 سال کے بوڑھے پہ گزرے. کڑیل جوان خیمے سے نکلنا چاہتا ہے. حمید ابن مسلم جو راوی ہے کہتا ہے کہ اب تک جو بھی شہید آیا خیمے کا پردہ اٹھا میدان میں آ گیا, مگر بہت دیر تک میں دیکھتا رہا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا, مگر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے مگر اندر والے اسے روک لیتے ہیں. اور صحیح کہہ رہا تھا حمید ابن مسلم, ارے جب اکبر نکل رہے ہوں گے تو کبھی لیلا دامن پکڑ رہی ہوں گی, کبھی زینب گلے سے لگ رہی ہوں گی, کبھی ننھی سکینہ دامن کو تھام رہی ہوگی. بھیا جو سویرے سے گیا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا علیہ السلام کے. الغرض بہت دیر کے بعد پردہ اٹھا, ایک جوان باہر نکلا. حمید ابن مسلم کہتا ہے وہ جوان ایسا نکلا جیسا لگ رہا تھا کہ چاند کا ٹکڑا کربلا کے میدان میں آ گیا. اولاد والوں, تمہیں تمہارے بچوں کا جوانی کا واسطہ ہے, خیال رکھ لینا اور جملے کا لحاظ کرنا. ارے اکبر جب دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا تھا تو لیلا کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا, زینب کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. 57 سال کے بوڑھے باپ نے اپنے جوان کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا, جاؤ خدا حافظ. اب کچھ نہ کہا, بس اتنا کہا کہ بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اکبر کا گھوڑا